بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون پر خصوصی ٹرانسمیشن چیمپئنز ٹرافی 2025 سٹینڈ اپ فار دا چیمپئن۔ اور آج ایک اور اہم میچ لاہور میں ہو رہا ہے اور لاہور میں آج گہما گہمی دکھائی دے رہی ہے اور بڑا امپورٹنٹ میچ ہے یہ انگلینڈ اور افغانستان کا۔ جو ابتدائی اطلاعات یہ ہیں کہ افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، اور مجھے یہ سملر اس لیے لگ رہا ہے کہ جب 2023 کا ورلڈ کپ ہوا تھا بھارت میں تو افغانستان نے انگلینڈ کو شکست دی تھی اور پہلے ہی بیٹنگ کی تھی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 284 رنز بنائے تھے، اور یہ میچ جو تھا افغانستان نے 69 رن سے جیتا تھا اور بڑی مشکل میں ڈالا تھا انگلینڈ کی ٹیم کو۔ جو افغانستان کی ٹیم ہے اس میں سملر پلیئر ویسے ہی ہیں، ایک دو تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن انگلینڈ کی ٹیم میں خاصی تبدیلیاں ہیں اور انگلینڈ کی ٹیم میں ریحان احمد ہے لیگ اسپنر، جو کہ اچھے لیگ اسپنر ہیں، جنہوں نے پاکستان میں جو ٹیسٹ سیریز ہوئی تھی اس میں بھی اپنے ابتدائی میچ میں 5 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ ساری صورتحال کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں شاہنواز رانا صاحب، انتہائی معتبر سینئر نام، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں مجھے بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ خوش آمدید اور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سلامت رہیے آپ۔ رانا صاحب، آج پھر سے ایک بڑا میچ ہے۔ اب یہ بڑا میچ افغانستان اور انگلینڈ دونوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ انگلینڈ اگر جیتتا ہے تو اس کو بھی ایک حوصلہ ملے گا کہ انہوں نے اس ٹورنامنٹ میں رہنا ہے، اور افغانستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ انہوں نے بھی اس ٹورنامنٹ میں رہنا ہے، کیونکہ دونوں نے اپنا اپنا میچ ہارا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، دونوں کی بقا اسی میں ہے عمران کہ وہ میچ جیتیں اور ٹورنامنٹ میں رہیں۔ آج کہنے کو بڑی ساری باتیں تھیں، بڑی تیاری کر کے آیا تھا میں کہ آج بہت کچھ کہوں گا، انفارچونیٹلی وہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، ہمارا پروگرام جو ہے وہ بڑا تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہ آج کے میچ کے اوپر یہی میں بات کر سکتے ہیں ہم کہ یہ چونکہ میچ ایک انتہائی ضروری ہے اور دونوں ٹیموں کے لیے ضروری ہے اگر وہ سیمی فائنل کی دوڑ کے اندر شامل رہتے ہیں تو۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ پہلے بھی 2023 کے اندر افغانستان نے ہرا دیا تھا انگلینڈ کو، تو بھائی وہ پنجابی کا ایک پنجابی کہہ رہا ہوں انگلش کا ایک مقولہ ہے کہ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، ٹھیک ہے نا، روزانہ چھٹی نہیں ہوتی، روزانہ سنڈے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا یہ ہے کہ آج ان کو بھی پتا ہے انگلینڈ کو بھی کہ وہ کتنی بری طرح سے آسٹریلیا سے آ رہے ہیں، اتنا بڑا اسکور کر کے جو تھا انہوں نے چیز کروا دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آج ان کی جو سوچ کا معیار جو ہے اور جو ان کی پلاننگ ہے وہ بڑی ہی مختلف ہوگی آسٹریلین ٹیم کے مقابلے میں۔ سو یہ ہے کہ ادھر ان کے بھی حوصلے بلند ہیں کہ انہوں نے ہرایا ہوا ہے انہیں ایک مرتبہ، لہذا یہ کہ آج کا میچ جو ہے وہ کئی حوالوں سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہے کہ جن میچوں کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ بڑے مارکت والا میچ ہوں گے اور ان کے اندر بڑی جناب بھاگ دوڑ ہوگی، وہ یک طرفہ بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آج کے موسم کی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے میں دیکھوں تو بادل بھی ہیں اور ہوا بھی چل رہی ہے، اور رات کل بارش ہوئی تھی، لیکن قذافی اسٹیڈیم میں جو خندقیں کھودی گئی ہیں پانی نکالنے کے لیے وہ کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں۔ گو کہ پنڈی والا میچ نہیں ہوا، وہ بارش اور گراؤنڈ گیلا ہونے کے باعث، لیکن آج پاکستان کا میچ پورے وقت پر شروع ہوا۔ مجھے ایک جرنلسٹ کا پنڈی سے فون آیا تو انہوں نے کہا جی میچ ہو جائے گا آج۔ میں نے کہا سر میچ ہو جائے گا نہیں، پورے ٹائم پہ ہوگا۔ تو میں یہ بتائیں کہ افغانستان کا ڈیسیجن ٹھیک ہے، مجھے تو 350 چیز ہوا ہے، آپ کو پتا ہے، اور انگلینڈ نے پہلے باری لی تھی۔ اچھا نہیں، اس میں نا ایک اور چیز ہے کہ پہلے تو آج کا جو موسم ہے، جو لاہور کا جو موسم ہے بڑا خوبصورت ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے ہلکی ہلکی سی اور بڑا مزیدار پلیزنٹ قسم کا، جو جس کو کہتے ہیں نا آئیڈیل قسم کا موسم ہے کھیل کے لیے، وہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا ذاتی وہ ہے اس ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ، تو اس میں یہ چیز ہے کہ انہیں اپنی بالنگ کے اوپر جو ہے نا اپنے سپنرز کے اوپر بہت وہ ہے کانفیڈنس، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بلے بازوں نے کچھ اچھا سکور کر دیا تو انگلینڈ کو جو روکنا ہے نا وہ کوئی مشکل نہیں ہوگا اور ہم انہیں گھیر سکتے ہیں۔ سیکنڈ ٹائم میں یہ ہے کہ چونکہ بارش بھی ہوئی ہے، گراؤنڈ بھی گیلا ہے اور شام کے وقت جو ہے ہلکا سا موئسچر جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ اگر پھر سے بارش ہلکی پھلکی نہ ہو جاتی؟ نہیں، بارش کا تو خیر امکان نہیں ہے اب، بالکل موسم جو تھا وہ بادل اور شادل ادھر ادھر ہوئے ہوئے تھے اور وہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہاں اگر تو ایک بڑا اسکور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے افغانستان کی ٹیم، تو ان کے پاس جو بالنگ ہے اور بالخصوص جو ان کے تینوں اسپنرز ہیں ان میں اتنی ہے سکت کہ وہ ان کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں 2 لوگوں نے جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر۔ ایک تو شیخ اعجاز صاحب ہیں جو کہ ہمارے سینئر سپورٹس جرنلسٹ ہیں اور نیوز ون
کے کورسپونڈنٹ بھی ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم کرکٹ ایکسپرٹ اور ایکس فرسٹ کلاس کرکٹر رانا محسن صاحب کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. جتنا بھی وقت ہے ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑی بہت گفتگو کر لیں. سب سے پہلے میں چلوں گا شیخ حجاز صاحب کے پاس. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. رانا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید اور السلام علیکم. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیسا موسم ہے اور انوائرمنٹ کیسا ہے؟ اوبویسلی آج افغانستان کے سپورٹرز بہت زیادہ ہوں گے, جس طرح کی میری نیلی شرٹ ہے آپ کو بھی نیلی شرٹس اور نیلے جو افغانستان کے کلر والے لوگ ہیں کافی زیادہ دکھائی دے رہے ہوں گے. دیکھیں عمران, لولی ویدر ہے اور بہترین جو کرکٹنگ ویدر ہونا چاہیے بالکل ویسا ہی ویدر ہے. جہاں تک آپ نے شائقین کرکٹ کی بات کی ہے تو چونکہ افغانی اور جو پٹھان پشتون ہیں اس کی بڑی تعداد, ان کا بزنس لاہور میں ہے اور مضافاتی علاقوں میں بھی ان کا ہے, تو ان کی بڑی تعداد یہاں پہ پہنچی ہے. لیکن شائقین کرکٹ جو وہ باہر لمبی لمبی قطاروں میں تو موجود ہیں, لیکن ابھی اسٹیڈیم میں جو صورتحال ہے 2 سے 2,500 بندہ ہی نظر آ رہا ہے. میچ شروع ہونے میں تقریباً 10 سے 15 منٹ باقی ہیں, تو باہر لوگ ضرور موجود ہیں. ابھی اسٹیڈیم کی انٹری جو ہے نا وہ اس سپیڈ سے نہیں ہے, تو سیکیورٹی کے آج کچھ گزشتہ میچوں کی نسبت یا پریکٹس میں سیشنوں کے دوران جو نہیں تھی, آج اس میں بہت زیادہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے. تو جہاں تک پچ کا تعلق ہے, جو ہم نے جو ماہرین کرکٹ کے پاس بیٹھے ہیں جو ہمیں پتہ چلا وہ یہی ہے, بیٹنگ بالنگ کے لیے یہ یکساں سازگار ہے. آج بھی 350 ہوگا جی. جو گراؤنڈ ہے, گراؤنڈ کی میں بات بتا دوں کہ کل جب بارش ہوئی تھی اسی وقت چکر لگا کے کل صبح 11 بجے سے پہلے ہی مکمل طور پر سکھا دیا. وہ خندق کا فائدہ ہوا, خندق کا جو خندق کھودی سی پانی نیچے چلا گیا ایک دم سے اور گراؤنڈ خشک رہا, اور پھر آپ نے کہا شکر لگا کے خشک کر دیا گیا. جی شکر لگا دیا گیا. شکر کی وجہ سے انہوں نے سک کر لیا پانی کو, تو اس کے بعد دونوں ٹیموں نے پریکٹس بھی کی. نہ تو آؤٹ فیلڈ گیلا ہے نہ کوئی آف فیلڈ بھی, کوئی کسی جگہ پہ کوئی بھی وہ گیلا پانی. تو 350 رنز ہو جائیں گے آج بھی اگر افغانستان کی ٹیم اچھی. دیکھیں جو کپتان ہے افغانستان کے جو حشمت اللہ نے جب پریس کانفرنس کی جس میں ہم موجود تھے, تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ 260-70 بھی ہم سکور کر لیں تو ہمارے اسپنر بڑے جاندار ہیں, کوالٹی اسپنرز ہیں, تو پھر ہم انگلینڈ کے ساتھ فرسٹ کا مقابلہ. یعنی کہ انڈیا والے میچ میں 284 رنز کیے تھے 2023 کے ورلڈ کپ میں, تو اتنے بھی کر لیں تو گزارا ہو جائے گا. ان کا یہی ماننا ہے حشمت اللہ کا کہ ہمارے پاس کوالٹی جو ہے اسپنر تو موجود ہیں, لیکن جو یونٹ ایسا جو بیٹنگ یونٹ ہے اس کی کمی ضرور ہے, لیکن اس کمی کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. انگلینڈ کے کیپٹن کیا کہہ رہے ہیں؟ انگلینڈ کے کیپٹن کو بھی پتا ہے کہ ان کا کہتے ہیں کہ ڈو اور ڈائی میچ ہے, جو ٹیم ہارے گی وہ آؤٹ ہو جائے گی. آل آؤٹ جائیں گے, جیت کے لیے میدان میں اتریں گے. بیٹنگ ہماری بہترین ہے, بالنگ ہماری بہترین ہے. ہمارے جو بالرز اور ان کا کہنا تھا بالرز یا بیٹر ہیں ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 300-350 تک کا ہنسا عبور کر سکتے ہیں. تو کافی ہوپ فل نظر آ رہے تھے جوز بٹلر کل جب انہوں نے پریکٹس سے پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی قذافی اسٹیڈیم میں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے اعجاز شیخ صاحب, انتہائی سینئر اسپورٹس جرنلسٹ, اور وہ بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت قذافی اسٹیڈیم میں اور اس کے اطراف میں کیا صورتحال ہے. 2-2.5 ہزار بندے بتا رہے ہیں کہ 2-2.5 ہزار ہیں, تو باہر سڑکوں پہ ہم 10,000 بندہ کہہ لیتے ہیں, تو لگ بھگ 10-12 ہزار بندہ آج آ جائے گا کیونکہ ورکنگ ڈے ہے. تو مجھے اگر تو پاکستان جیت جاتا نا انڈیا سے تو پھر آج کے میچ میں بھی بہت رش ہونا تھا. اچھا, ہاں لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں, دل بھی ٹوٹے ہیں. دوسرا یہ کہ ورکنگ ڈے ہے لاہور میں شام کو, اور اپنے عروج پہ, اور ویسے بھی ویک ختم ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے. رانا صاحب, رانا محسن صاحب کو ہم شامل کر لیتے ہیں اپنی گفتگو کے اندر. سابق فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں. سر السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو اپنے پروگرام میں. وعلیکم السلام. جی شکریہ آپ نے آن لائن کیا مجھے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں تو بہت گفتگو ہو گئی. اگر آپ شارٹلی کچھ کہنا چاہیں, آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے, کیونکہ اکثر خبر مل جاتی ہے. میں محسن سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہونا تھا ہو گیا, آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ ہاں, اب آئندہ فیوچر کے اندر کیا ہونا چاہیے ٹیم کی کرکٹ کی بہتری کے لیے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, اصل میں تھوڑا سا جو اس کو دیکھنا چاہیے وہ اس حساب سے دیکھیں گے ہم کہ آج سے 30 سال پہلے بھی ہم 260-70 ہی کر رہے تھے, اس وقت یہ وننگ سکور ہوتا تھا, اور آج بھی ہم 260-70 ہی کر رہے ہیں تو وہ یہ وننگ سکور تو ہے نہیں.
اور ہماری اس 30 سال میں کسی پلیئر کی، کسی کوچنگ سٹاف کی کسی جگہ بھی کیپیسٹی بلڈنگ کوئی نہیں ہوئی. ہم وہی فرسودہ اس دن سے، اگر ہمارا ایک کوچ پہلا ٹورنامنٹ ہار رہا ہے تو وہ دوسرا بھی وہی ہار رہا ہے اور تیسرا بھی وہی سٹاف ہار رہا ہے. تو کوئی بندہ نہ تو کہیں اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ کوئی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، نہ ہی ہم نے 30 سال میں کچھ سیکھا. وہی کرکٹ آج بھی ہم کھیل رہے ہیں جو پرانی کرکٹ تھی. تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کیا کوئی تبدیلی آئے گی یا ایسے ہی چلتا رہے گا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 20-25 سال سے کھیل رہے ہیں اور آنے والے 20-25 سال بھی ایسے ہی رہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اپنا جو پلیئرز ہیں نا جی، اس کے یہ جو اسٹرائک ریٹس نکال لیں جو ہمارے کھیل رہے ہیں، تو وہ بنتا ہی 260-70 ہے. اس سے زیادہ سکور ہوتا ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا کوئی. وہ کسی دن کوئی انڈیویجول پرفارمنس آ جائے، وہ انڈیویجول پرفارمنس میں آپ 300 چیز کر لیں تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس ہے. وہ تو ونس ان اے بلو مون آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں، ایک اور چیز ہے نا، دیکھیں جتنے بھی سابق ٹیسٹ کرکٹرز ہیں، جتنے بھی وہ آئے ہیں، مختلف عہدوں پہ آئے ہیں، کوئی کوچنگ میں آ گیا، کوئی سلیکشن کمیٹی میں آ گیا، ان کا ایجنڈا رہا کیا؟ ان کا ایجنڈا کبھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو بہتر کرنا رہا یا صرف آئے، نوکری کی اور چلے گئے اور اپنی پسند اور ناپسند کے لوگوں کو رکھتے رہے؟ دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ذرا یہ کنسیو کریں، ایک پکچر پینٹ کریں اپنے ذہن میں کہ آپ کا کوچنگ سٹاف ہے اور ایک انٹرنیشنل کوچنگ سٹاف ہے. تو کیسے کمپیئر کریں گے آپ؟ کہ ایک کیا سکھا رہا ہے اور ہمارا جو کوچ ہے وہی سکھا رہا ہے کہ یہ 2 بندے کھلا لو، یہ میرے ہیں، وہ آپ کے ہیں، وہ آپ کے ہیں. تو کیسے ہوگا وہ؟ جب تک میں اپنے خول سے نہیں نکلوں گا، میں ملک کے لیے نہیں سوچوں گا. میرا کپتان بھی وہی سوچ رہا ہے کہ میرے 4 بندے پرفارم کر لیں، اس کو یہاں کھلا لوں، اس کو یہاں کھلا لوں. اور مزے کی بات ہے کہ جب ایک بندہ پرفارم کر رہا ہے، وہ حادثاتی طور پہ اگر 60-70 پہ پہنچ جاتا ہے نا ہمارا پلیئر، تو اس کا 100 شروع ہو جاتا ہے. اور وہ 2 بندے مل کے 100 کرتے ہیں. ایک کہتا ہے اس کو باری دو، دوسرا کہتا ہے سکور کرائیں گے. کرا کے گرتے پڑتے ایک بندہ 100 کر کے کہتا ہے میں نے سینچری کر لی، ٹیم کا بیڑا گرک ہو محسن گیا. صاحب، آپ نے ایک سوال ریز کیا ہے اپنی گفتگو میں، کوچنگ سٹاف، اور رانا صاحب کو بھی میں اس میں شامل کروں گا آپ کے بعد شارٹلی اگر آپ بتائیں گے. تو کوچنگ سٹاف ذرا جلدی بتائیے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. کوچز کو بھی ہم ہی تیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم جو بندہ باہر سے کوچنگ کورس کر کے آتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارا کوچنگ کورس چلے گا. جلدی سے کوئکلی. دیکھیں ہمیں جب تک یہ نہیں میں مانوں گا کہ میں ایک انپڑھ آدمی اور مجھے سیکھنا چاہیے، تو میں کیسے آگے چلوں گا؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جی یہ پاکستانی بندہ ہے، یہی ٹھیک ہے. ہم کچھ دن کے لیے یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ ہم پیچھے کھڑے ہیں دنیا کے؟ ہم اس سٹیپ پہ نہیں کھڑے جہاں کھیل رہی ہے. ماڈرن کرکٹ کو ہم نے ٹچ ہی نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے جو میں نے یہ بات کی کہ ہمارے کوچز ہم ہی ٹرین کریں اور ہم ہی وہ کرکٹ سکھائیں؟ دیکھیں ایک حوالے سے تو یہ ٹھیک ہے کہ کم سے کم ہمارے کھلاڑی ان کی بات سمجھتے ہیں اور وہ ان کی بات سمجھتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، درست ہے. لیکن جو ابھی محسن نے کہا نا وہ بالکل بڑی بات ہے کہ ہم ماڈرن کرکٹ کھیل ہی نہیں. کون جیتے گا جلدی سے بتائیں جی؟ کون جیتے گا آج؟ انگلینڈ. چلیں جی، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور آج رانا صاحب نے کہا انگلینڈ جیتے گا. رات کو 11 بجے والے پروگرام میں تفصیلاً بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.